اور بہن اور بھائی کے تقدس کو پامال کیا گیا تو پوری قوم خاموش، بالکل الفاظ ہی نہیں ہے ان کے پاس. یہ خیر ہے جی، کوئی بات نہیں. کسی میڈیا، بے زمین میڈیا نے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی. کسی جو اس یہ ویڈیو میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ دیکھتے ہیں کتنے لوگ نہیں دیکھتے، لیکن میرا کام تھا کہ میں اس کے اوپر آواز اٹھاؤں. آگے آپ لوگ اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے ہیں وہ آپ کے اوپر فیصلہ آپ نے کرنا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ روز محشر اگر ہم نے اس چیز کے اوپر آواز نہیں اٹھائی تو اللہ کی عدالت میں ہم مجرم ہوں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس مقدس رشتے کے اوپر جو ہے وہ سیدھی سیدھی ایک لکیر کھینچی گئی اور ہم اس کے اوپر خاموش بیٹھے رہے، ہم تماشائی کرتے دیکھتے. اور ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بہن اور بھائی کے تقدس کو کھلے عام پامال کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں یاسر مختار خان. آج کی جو ویڈیو ہے اس کو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے اس کو شروع کروں، میں کیسے آپ کے سامنے وہ بات رکھوں، لیکن بات اتنی اہم ہے کہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. میری مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، حد سے زیادہ ہوتی ہے، کچھ کام کے ریلیٹڈ، کچھ پھر اپنی پرسنل لائف، سوشل جو لائف ہوتی ہے، فیملی کو ٹائم دینا. اس وجہ سے میں ویڈیوز جو ہے وہ بہت کم بنا رہا ہوں، بلکہ میں تقریباً میرا خیال ہے کہ پچھلے 3-4 ماہ میں کوئی بھی شاید ویڈیو نہیں بنی. اور میں چھوٹا موٹا ایک ادنا سا یوٹیوبر یہ کہہ دیں یا چھوٹا موٹا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جس کی گنی چنی جو ہے وہ ایک ریچ ہے، لیکن میرا فرض ہے کہ میں اس چیز کی پرواہ کروں. تو معاملہ یہ ہے کہ چند دن پہلے، بلکہ ایک دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ وائرل ہوئی کامسیٹ یونیورسٹی کے حوالے سے. میں یونیورسٹی کا نام یہاں پہ ضرور لوں گا، کامسیٹ یونیورسٹی. میں خود بھی اس کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں اور اس کا سارا میکینزم مجھے پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح کوئز بنتے ہیں، کس طرح اسائنمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ میں خود اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. اور کس طرح مڈز ہوتے ہیں، کیسے کس طرح فائنل لیے جاتے ہیں، گریڈنگ کرائٹیریا بنتے ہیں. خیر، کم ٹو دا پوائنٹ کہ ایک پوسٹ وائرل ہوئی ہے اور وہ پوسٹ ہے جی BEE ڈپارٹمنٹ، یہ الیکٹریکل انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، فرسٹ سیمسٹر کا پیپر ہے، انگلش کمپریہنشن کمپوزیشن کا. اب اس کے اندر خناس دیکھیں جو غلیظ حرکت یہاں پر کی گئی ہے کہ ایک ایسے دیا گیا ہے کہ جولی اور مارک سینیریو ہے. سینیریو ایسے کے اندر بیسیکلی ایک سینیریو دیا گیا ہے، ایک بیک گراؤنڈ دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر اپنے اظہارات کا خیال کریں. جولی اور مارک دو سگے بہن بھائی، سگے بہن بھائی، میں آپ کو سگے بہن بھائی کا نام اس لیے دے رہا ہوں. اور وہ لوگ کہیں پہ جاتے ہیں تنہائی کے اندر، بیچ کے اندر، اور وہاں پر ان کے درمیان ایک جنسی تعلق جو ہے وہ بن جاتا ہے. اور معاذ اللہ معاف کرے مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ جنسی تعلق ان کے درمیان ایک بنتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس کو بہت زیادہ انجوائے بھی کرتے ہیں، شرمندہ بھی نہیں ہوتے. تو جنسی اس کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ جی کہ یہ ہمارے درمیان ایک سیکرٹ رہے گا، اور اس کے بعد ان کے درمیان جو ہے وہ محبت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی، دوسرے کی اور زیادہ قریب. اچھا، اب جو سوال، یہ تو ایک سینیریو بتایا، پھر سوال دیکھیے گا، what do you think about that؟ کیا آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ Was it okay for them to make love؟ کیا یہ درست تھا کہ انہوں نے آپس میں محبت کی؟ Give reasons for your answer and include some relevant examples from your own knowledge and personal opinion. اچھا، یہاں تک کافی نہیں تھا کہ جی کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا انہوں نے ٹھیک کیا غلط کیا. آگے جی اور ان کا کہنا ہے جی لیکچر صاحب کا کہ جی اس کے اوپر آپ جواب بھی دیں کہ کیوں جو ہے کوئی، اور ساتھ ایک ایگزامپل بھی ڈالیں اسی کے متعلق. اللہ معاف کرے، اسی کے متعلق آپ ایگزامپل ڈالیں اور اپنے نالج کے اندر جو آپ کا نالج ہے، آپ کا جو اپنا ذاتی جو تبصرہ ہے، آپ اس کو بیان کیجیے. اندازہ کیجیے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک ٹاپ رینک یونیورسٹیز کے اندر، جس کو ٹاپ رینک یونیورسٹی کہا جاتا ہے پاکستان کی، کہ جی یہ پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز کے اندر اس کا شمار کیا جاتا ہے. اب یہاں پر سوال یونیورسٹی کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی ہے. یونیورسٹی نے تو اپنا موقف دے دیا کہ جی ہم نے اس کو باہر کر دیا، اس کو اسی وقت ہم نے یہ انہوں نے کہا کہ جی یہ واقعہ جو ہے وہ پچھلے ماہ پیش آیا اور ابھی آگے یہ فیس بک پر وائرل ہوا ہے. اور اس کے اوپر بچوں نے ایکشن اٹھایا، بچوں نے پھر جا کے ڈین کو بتایا، چھٹی کو بتایا، ادھر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، اور انہوں نے اسی وقت اس کے اوپر ریپڈ ایکشن لیا، اس کو فائر کیا، اور نہ صرف فائر کیا بلکہ بلیک لسٹ کر دیا. میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ کافی تھا؟ اتنی آسانی سے ہم نے اس کو جانے دے دیا؟ بلیک لسٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ کل کو وہ کسی اور یونیورسٹی میں پڑھائے گا، یونیورسٹی میں بھی پڑھائے گا تو وہ کسی کالج میں پڑھانا شروع کر دے گا، کسی اسکول میں پڑھانا شروع کر دے گا.
کیا اتنا آسان ہے یہ چیز کرنا؟ اور اس سے بھی نہایت افسوس کی بات کہ یہ معاشرہ اتنا بے حس ہو چکا ہے، میں اس سے نیچے الفاظ میں نہیں استعمال کر سکتا، کہیں پر کسی قسم کی کوئی ریلی نہیں نکلی، کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کیا گیا، کوئی اس کے اوپر میڈیا کے اوپر ایک ہلکی سی جو ہے نا وہ لگی گئی، سوشل میڈیا پر جنہوں نے آواز اٹھا لی تو اٹھا لی۔ ہمارے میڈیا کی تو اس وقت یہی پرائیورٹی ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، عمران خان نے کیا کہہ دیا، شہباز شریف نے کیا کہہ دیا، اور ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بہن اور بھائی کے تقدس کو کھلے عام پامال کیا گیا، کھلے عام پامال کیا گیا۔ یعنی جس معاشرے کے اندر ایک بہن بھائی کے لیے غیرت ہوتی ہے، ایک بھائی اپنی بہن کی گالی نہیں سن سکتا اور اس کے اوپر وہ قتل کر لیتا ہے، کتنی مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی، اور اسپیشلی جو پختون ہوتے ہیں، وہ تو پختون ہو گئے، بلوچی ہو گئے، وہ تو اس معاملے میں اور زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی ہے۔ باقی بھی ہے ہمارے الحمدللہ، ہمارے ہر صوبے کے اندر اس چیز کی غیرت ہے، ہر بھائی کی غیرت ہوتی ہے اس کی بہن، وہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں اپنی بہن کی حفاظت کے لیے۔ کوئی کہیں کسی تھانے میں یہاں پر ایک الفاظ اگر میں یہاں پر جو ہے کسی بھی پاکستان کے اگر کسی مشہور ترین آدمی کے بارے میں کر دوں یا کسی ادارے کے بارے میں کر کے ایک ویڈیو بنا دوں، صبح ہونے سے پہلے میرے پر 10 FIR ہوئی ہوں گی مختلف شہروں میں سے، اور ہو سکتا ہے کہ میں رات کو اپنے گھر کے اندر سو رہا ہوں، مجھے دھکے دے کے یہاں سے نکال کے لے جائے گا، اور بہن اور بھائی کے تقدس کو پامال کیا گیا تو پوری قوم خاموش، بالکل الفاظ ہی نہیں ان کے پاس، یہ خیر ہے جی کوئی بات نہیں، کسی میڈیا بے ضمیر میڈیا نے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی، کسی چینل کے اوپر اس کے اوپر ٹاک شو نہیں ہوا کہ یہ کون تھا، کوئی انویسٹیگیشن جرنلسٹ نہیں اٹھا، جو صحافی بنے پھرتے ہیں جی ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں، ہم جرنلسٹ ہیں، کہاں ہے آپ کی تحقیق، کون ہے وہ بندہ؟ کسی کو نہیں پتا چلا آج تک کہ اس بندے کا نام کیا ہے، اس بندے کی تصویر کون سی ہے، کم سے کم قوم اس کی شناخت تو کر سکے، قوم اس کی شناخت تو کر سکے۔ کوئی بھی غیرت مند آدمی اس کو اپنے پاس ملازمت میں نہیں رکھے گا۔ اور نارملی یونیورسٹی کے اندر جو پریکٹس آپ یونیورسٹی کے اوپر نہ ہو، یونیورسٹی کے اندر یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ جب کوئی وزٹنگ لیکچر رکھنا ہوتا ہے تو وزٹنگ لیکچر ہمیشہ وہ ہوتا ہے ریفرنس کی بنیاد کے اوپر، تعلق کی بنیاد کے اوپر۔ مجھے خود 2 یونیورسٹی سے جو ہے وہ آفر ہے کہ آپ ہمارے پاس وزٹنگ لیکچر کے لیے آ جائیں، مجھے جانتے تھے، میرے دوست تھے، انہوں نے کہا جی آپ آ جاؤ، آپ وزٹنگ لیکچر یہاں پہ آ کے وزٹنگ فیکلٹی بن جاؤ، لیکچر دیا کرو اپنا 2-3 گھنٹے کا، چلے جائیں گے، آپ کو اچھی سیلری بھی ملا جائے گی۔ تو یہ پریکٹس ہے۔ اچھا دوسری جو بات ہے، پروفیسر صاحب کا جو موقف آیا اس کے اوپر، لیکچرر صاحب کا، ان کا یہ موقف آیا کہ جی کہ میں نے یہ اس کو گوگل سے کاپی کیا، لہٰذا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کیا ہم کوئی بیوقوف ہیں؟ کوئی بھی آدمی جو کہ آفس ورک کو جانتا ہو، جو رپورٹس بناتا ہو، پروپوزلز بناتا ہو، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ایون اسائنمنٹس بناتے ہیں، اس کو آپ غور سے دیکھیں ذرا، اس کے اندر پراپر فارمیٹنگ شامل ہے، پراپر فارمیٹنگ کی گئی ہے۔ کوئز جو ہوتا ہے وہ یونیورسٹی انتظامیہ بنا کے نہیں دیتی، یا کوئی آپ کے پاس کوئی یونیورسٹی والے آپ کو یہ فیسلٹی نہیں دیتے کہ آپ کے پاس ایک جو ہے نا وہ کلرک بیٹھا ہوا یا کمپیوٹر آپریٹر بیٹھا ہوا، وہ آپ کو ٹائپ کر کے دے گا، چلو جی آپ کو پتہ نہیں آپ نے اس کو ایک دے دیا لیٹر، پھر اس کے بعد آپ نے اس کی پراپر فارمیٹنگ کی، فارمیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کی کاپیز نکالی۔ نارملی جو ہوتا ہے وہ کوئز جو ہوتا ہے وہ اسی طرح ہمیں یاد ہے کہ ہمارے اکثر جو ٹیچر ہوتے تھے وہ ایسے ہی لے جاتے تھے، بولتے تھے بلینک پیج کے اوپر آتے تھے، وائٹ بورڈ کے اوپر کوسچن لکھا اور جی آپ ایک وائٹ پیپر کے اوپر لکھ کے مجھے دے دو، میں چیک کر دوں، اور اگر ایک دن بعد جو ہے پورٹل کے اوپر ہمارے نمبر اپلوڈ ہوتے تھے۔ یہ پریکٹس ہوتی ہے، اور کوئی ٹیچر جو کہ زیادہ محنت کیے کرتے تھے، جن کو اچھا لگتا تھا یہ بالکل پروفیشنل ہونا، تو وہ پرنٹ کرا کے لاتے تھے، بچوں سے ٹیسٹ کرتے تھے۔ لیکن خیر بہرحال ان کا موقع یہ تھا، میں نے گوگل سے ٹرانسلیٹ کیا۔ اچھا اس سے بھی زیادہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا کو سکرول کریں گے تو بہت سارے لوگ آپ کو وہ ملیں گے جو اس چیز کی حمایت کر رہے ہیں۔ انسیسٹ اس کو بولتے ہیں، انسیسٹ ریلیشن، یعنی زنائے محرم، اور یہ دنیا کے اندر کسی بھی ممالک کے اندر جائز نہیں ہے۔ گنے چنے ملک ہیں، 22 ملک ہیں، وہ بھی کمیونسٹ ملک ہیں، کمیونسٹ ملک ہے جہاں پر وہ صرف کہتے ہیں کہ صرف انسانیت کا درس ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، باقی وہ کسی چیز کو نہیں مانتے، نہ خدا کو مانتے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، کمیونسٹ ہیں، وہ ممالک ہیں۔
ایون یورپین ممالک کے اندر بھی یہ چیز لیگل ہے، یہ بین ہے، بلکہ جرم سمجھا جاتا ہے، اس چیز کو کرائم سمجھا جاتا ہے، اور مسلمان ممالک کے اندر تو اس کے اوپر سیدھی سیدھی سزائیں بہت ہے۔ ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ یا تو آپ ڈکلیئر کر دیں، حکومت ڈکلیئر کر دیں، باب اختیار یہاں پہ کہا ہے، تو منسٹری آف سائنس نے اس کے اوپر جی ایک لیٹر لکھ دیا، ریکٹر کو، ریکٹر نے آگے صفائی دے دی، بس یہی کام تھا۔ منسٹری آف سائنس کا یہی کام تھا۔ ہماری باقی وزارتیں کے گئے، وزارت تعلیم کہاں پر ہے؟ اس شخص کو بلایا جائے، اس شخص کو کڑی سے اگر قانون نہیں تو قانون بنایا جائے اس چیز کے اوپر کہ کوئی بھی ٹیچر اگر آج کے بعد کوئی بھی لیکچر کہیں پہ پڑھاتا ہوا اگر وہ ہماری تعلیمات کے خلاف گیا، ہمارے کلچر کے خلاف گیا، اس کے کوئی لاز ہی نہیں، یہاں پر ٹیچنگ کے لیے کوئی لاز ہی موجود نہیں ہے۔ میں پچھلے 8 سال سے ٹیچنگ سیکٹر کے اندر، ایجوکیشن سیکٹر کے اندر، اور ٹیچنگ کے حوالے سے کوئی لا موجود نہیں سوائے اس کے کہ جی کہ آپ نے بچے کو مارنا نہیں، بس مار نہیں، پیار ہم نے سرکاری اسکولوں کے باہر نہیں دیا، باقی اندر جو مرضی اس کو غلاظت پڑھا دیں، یہ پیار پڑھاؤ گے آپ؟ یہ ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور مجھے آپ یقین کریں کہ میں اس ٹائم پر جو میری کیفیت ہے وہ بیان نہیں کر سکتا کہ میری کیا کیفیت ہے، کہ کس قسم کا آدمی ہوگا یہ، کیا قسم کے۔ اور میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک نارمل پریکٹس ہوتی ہے سائیکالوجی کلاس کے اندر، بیسٹ کے بڑے بڑے کو کتابوں کے بھی حوالے دیے ہوئے ہیں، مجھے تو کتابوں کے نام ہی نکل گئے، مجھے تو پڑھتے میں غصہ آ گیا۔ وہ ویسٹ ہے، یہ ہمارے پاس ایک اپنا کلچر ہے، ہمارے اپنی ایک ٹریڈیشن ہے، ہمارے پاس ایک بہن کو عزت کا مقام دیا جاتا ہے، ہمارے لیے لوگ بہن کی گالی صرف گالی سن کے قتل و غارت پر اتر آتے ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پر ایک بہن بھائی کے لیے غیرت ہوتی ہے، وہ اپنی عزت بیزتی سمجھتا ہے۔ اور آج بھی میں جو ہے وہ بھوٹان فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، پشتون کلچر کے اندر آج بھی ان کے مرد اپنی عورتوں کو کہتے ہیں، بہن بیٹی کو کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اگر ہم مسجد یا حجرے میں جائیں تو آپ کی وجہ سے جا رہے ہیں، کیا آپ نے ہماری رشتوں کی حفاظت کی ہوئی ہے؟ ہم تو اتنا احترام کرتے ہیں ان رشتوں کا، اور نہ جانے کہ یہ کیا چل رہا ہے، کیا سوچ چل رہی ہے، کون سی تحریک ہے، کیا ایجنڈا ہے اس کے پیچھے، یہ سوچی سمجھی سازش ہے۔ کوئی بھی آدمی جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے، جو تھوڑی بہت عقل مجھ رکھتا ہے، یہ ایک سوچی سمجھی حرکت ہے۔ کوئی بھی انسان بنا سوچے سمجھے یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں تو آپ کے سامنے اگر کاپی بھی کیا ہے اس کے اندر تو میں نے یہی بتایا، چلے کاپی کیا تو اس کو کوشچن جب آپ نے دیا، کوئز دیا تو کوئز کے ٹائم پہ چلو آپ دیکھ لیتے کہ یہ میں نے کیا دیا آپ سے، بچوں نے تو بچوں کے کہنے کے اوپر اس انتظامیہ نے جو ہے ایکشن لیے، یونیورسٹی کے انتظامیہ نے۔ بہرحال جو اس یہ ویڈیو میسج پتہ نہیں کتنے لوگ دیکھتے ہیں کتنے لوگ نہیں دیکھتے، لیکن میرا کام تھا کہ میں اس کے اوپر آواز اٹھاؤں۔ آگے آپ لوگ اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے ہیں وہ آپ کے اوپر فیصلہ آپ نے کرنا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ روز محشر اگر ہم نے اس چیز کے اوپر آواز نہیں اٹھائی تو اللہ کی عدالت میں ہم مجرم ہوں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس مقدس رشتے کے اوپر جو ہے وہ سیدھی ایک لکیر کھینچی گئی اور ہم اس کے اوپر خاموش بیٹھے رہے، ہم تماشائی بن کے دیکھتے رہے، کوئی روڈ نہیں بلاک، کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں ہوا۔ اگر آج اسی ویڈیو کے اندر میں کسی ادارے کے سربراہ کے بارے میں بات کرتا ہوں، کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں بات کرتا ہوں تو شاید صبح ہونے سے پہلے میرے پر 10 FIR ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے کوئی بھی اٹھا کے لے جائے گا، کوئی بھی ایجنسی والے اٹھا کے لے جائیں گے، اور میرے گھر والے مجھے ڈھونڈتے رہیں گے۔ میں مڈل کلاس آدمی ہوں، میرے گھر والوں کی وہاں تک اپروچ ہوگی، بہت لوگ اپنے محلے کے کونسلر تک لے جائیں گے، وہ محلے کا کونسلر کیا کر لے گا، میرا نام و نشان غائب ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس لیکچر کی ابھی تک نہ کوئی تصویر سامنے آئی، نہ کوئی نام سامنے آیا کہ وہ تھا کون تھا۔ اس کے اوپر سخت سے سخت قانون بنائی جائے، پراپر لیجسلیشن کی جائے۔ آپ کے پاس سیاستدان اگر ووٹ مانگنے آتے ہیں تو اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو نالیاں بنا کے دے، اس کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے۔ اس کو بولا آپ نے کتنی لیجسلیشن کی ہے، اپنے MLA MPA سے پوچھو، آپ کو کام تھا لیجسلیشن کرانا۔ قومی اسمبلی میں آپ نے کتنے بل پاس کیا، آپ کو پتا بھی آپ نے کتنی بل پہ سائن کیے کہ صرف پارٹی کی عادت میں پیش کر دیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمارا حال ہے ہمارے سیاستدانوں کا، جو نے قانون سازی کیا کرنی۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ٹیچنگ کے اوپر کوئی لاز ہی موجود نہیں ہے، سخت سے سخت قانون ہونا چاہیے اس ملک کے اندر کہ کوئی بھی شخص جو پڑھا رہا ہے اور پڑھاتے ہوئے اگر وہ ہمارے اسلامی تعلیمات کے خلاف گیا، ہمارے ٹریڈیشن یا کلچر کے خلاف گیا تو
سخت ترین قانون ہونا چاہیے تو اس کے خلاف یہ کارروائی اور ریپڈ ایکشن ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جی کہ سفارش آنے کے اوپر یہ تو میں الفاظ میرے منہ میں آتے ہیں تو میں نے روک لیے ہیں. وہ ویڈیو ہے شاید ہو سکتا ہے بچے بھی اس کو دیکھ رہے ہوں اور زیر بھی دیتا کہ ہم جیسے لوگ جو ہے نا ایسی گفتگو استعمال کریں. خیر بہرحال میں یہی کہوں گا دوبارہ شاید میں تیسری چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں ارباب اختیار اس کے اوپر آواز اٹھائیں اور جتنے بھی لوگ ہیں وزیر اعظم پاکستان, منسٹری آف ایجوکیشن, جو وزارت قانون ہے, سب اس کے اوپر ایکشن لیں اور پراپر اس کے اوپر انکوائری کریں. یہ معاملہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے, یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. آج اگر چنگاری جلی ہے تو کل آگ بھڑکے گی, یاد رکھیے گا. آگ ہمیشہ لگانے سے چنگاری سے ہی چلتی ہے. ایک چنگاری گرائی جاتی ہے جنگل کے اندر جو پورے جنگل کو جلا کے رکھ دے. لہذا کل وہ ہم کوسیں. اگر آپ کے بچوں نے یہاں پر پڑھنا نہیں ہے لیکن آپ کے بچوں نے یہاں پر سیاست ضرور کرنی ہے, یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کے بچے جو ہیں وہ لیڈر ہی پیدا ہوتے ہیں, وہ لیڈر ہی پیدا ہوتے ہیں اس ملک کے اندر. تو اپنے بچوں کے لیے کم سے کم اگر جو سیاست کا ماحول بنانا ہے تو وہ پاک صاف بنائے. کل وہ یہ نہ ہو کہ جی کہ یہ جو چنگاری جنگی ہے اس کی آگ بڑھاتے بڑھاتے آپ کے گھر تک